اچھا جی دیکھیں، کأن النسیم فی الرقۃ اخلاقہ، گویا کہ باد صبا نرمی میں اس کا اخلاق ہے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اس میں ہوا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اس کا اخلاق باد صبا کی طرح ہے نرمی میں، لیکن باد صبا کو اس کا اخلاق قرار دیا، اس کی اخلاق کی طرح ہے نرمی میں۔ تو یہ تشبیہ مقلوب کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ کان الماء فی الصفاء طباعہ، پانی صفائی میں اس کی طبیعت کی طرح ہے، اس کی طبع کی طرح ہے۔ یہ بھی کس کی مثال ہے؟ تشبیہ مقلوب کی۔ اصبح الشعر منہما فی مکانہ وفی عنق الحسناء لیستحسن العقد۔ آپ کے منہ میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، چھوٹا بھائی ہے نا، وہ نیچے کیا پڑا ہوا ہے، وہ لے لو، وہ دے رہا ہے۔ کہتا میرا شعر ان دونوں کے حق میں فی مکانی ہی اپنی جگہ پر ہو گیا، اور حسین عورت کے گلے میں ہار اچھا ہی لگتا ہے، اور حسین عورت کے گلے میں ہار، کہتے ہیں جس کے حق میں نے شعر کہا تھا نا، میرا شعر بالکل فٹ آیا اس پہ۔ کیسے؟ جیسے حسین عورت نے اپنے گلے میں ہار پہننا ہو نا، تو ہار بڑا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح یہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ مقلوب کی تو ہو نہیں سکتی، تشبیہ ضمنی کی بھی نہیں ہے۔ ہاں کہ تشبیہ ضمنی کی ہے؟ تشبیہ ضمنی میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلام کے اندر اشارتاً اور تلمیحاً واقع ہو، یعنی تشبیہ کے معروف طریقے اور ارکان کے ساتھ نہ ہو، امکان کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ کس کی مثال ہے یہ؟ ہاں، تشبیہ تمثیل کیا، یہ کس کی مثال ہے؟ کہ اس میں کیا ہے کہ ایک مجموعی حالت کو وجہ شبہ بنایا، اس طرح وجہ شبہ بنائے جائیں کہ تشبیہ میں ان متعدد اوصاف کی مجموعی حالت مقصود ہو۔ تو متعدد اوصاف کی مجموعی حالت کیا مقصود ہے؟ کسی حسین عورت کے گلے میں ہار کا اچھا لگنا، کسی یعنی حسین عورتوں کے گلے میں ہار کا اچھا۔ کرم تبین فی کلامک ماثلا، کرم ظاہر ہو چکا تیرے کلام میں، ماثلا عمدہ ہو کر، نمایاں ہو کر۔ وَيَبِينُ عِتْقُ الْخَيْلِ مِنْ أَصْوَاتِهَا، اور پہچانی جاتی ہے اصالت گھوڑوں کی ان کی آوازوں سے۔ جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں نا، جو عمدہ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی عمدگی، ان کی اصالت جو ہے وہ ان کی آوازوں سے جیسے پہچانی جاتی ہے نا۔ کہتے ہیں اسی طرح تیرا کلام بھی جو ہے نا، اس سے واضح ہوتا ہے کرم، یعنی تیری صفات کا پتہ چلتا ہے، جب تو بات کرتا ہے نا، تیری بات سے تیری عمدہ صفات جھلکتی ہیں۔ تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ بھی تشبیہ تمثیل کی ہی ہے۔ یہ بھی کس کی ہے؟ کیا؟ ہاں جی۔ وَتَرَاهُ فِي ظُلْمِ الْوَغَى فَتَخَالُهُ، تو اس کو دیکھتا ہے اور تو تاریکی کی جنگ میں خیال کرتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ایسا چاند ہے جو چکر لگا رہا ہے مردوں پر ستاروں کے سمیت۔ مطلب یہ کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا، جس آدمی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کی بہادری کو بیان کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں ایسے تو جب اس کو دیکھے گا نا، وہ میدان جنگ میں جب ہوتا ہے
تو یوں لگتا ہے، ایسے تجھے لگے گا جب تو اسے دیکھے گا نا، تو تو ایسے خیال کرے گا جیسے چاند اپنے فوج یعنی ستاروں کے سمیت آدمیوں کے اوپر چکر لگا رہا ہو۔ اس میں بھی مجموعی حالت بیان کی گئی ہے، تو یہ بھی کس کی مثال ہوئی؟ تمثیل کی۔ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا سَارِقٌ دَقَّ شَخْصُهُ يَسُولُ بِلَا كَفٍّ وَيَسْعَى بِلَا رِجْلٍ، اور نہیں ہے موت مگر چور کی طرح جس کی شخصیت بہت باریک ہوتی ہے۔ یسولو، وہ لپکتا ہے بغیر ہتھیلی کے، یعنی یسولو پہنچتا ہے، ملتا ہے، لپکتا ہے بغیر ہتھیلی کے، ویسا، اور دوڑتا ہے بغیر پاؤں کے۔ جیسے چور جو اپنی چوری کرنے میں ماہر ہو نا، جیسے اس کا پتہ ہی نہیں نہ چلتا کہ ایسے گزرتے گزرتے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ان کی ایسی ہوتی ہے، تو اسی طرح موت بھی ایسے ہی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یسول بلا کفن و یسعی بلا رجل، تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ تشبیہ غیر تمثیل، ٹھیک ہے۔ اغراض تشبیہ، آج ہم اس کا خلاصہ بس پڑھیں گے، سبق ہم کل سے پڑھیں گے۔ اغراض تشبیہ دیکھیں، بلیغ اپنے کلام میں جو بھی اصول اپناتا ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی معنوی حکمت ضرور ہوا کرتی ہے۔ تشبیہ بھی اسباب بلاغت میں سے ہے، لہٰذا اس کا اپنانا بھی مختلف معنوی حکمتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، جن سے صاحب کلام بخوبی واقف ہوتا ہے، اور سننے والے بھی فن سے متعلق اپنی معلومات کی بنا پر اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ معنوی حکمتیں جو ہیں یہ اغراض تشبیہ کہلاتی ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ کہلاتی ہیں۔ یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں یہ 5 کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 مشبہ کے امکان کو بیان کرنا، نمبر 2 مشبہ کے حال کو بیان کرنا، نمبر 3 مشبہ کے حال و صفت کے معیار اور مقدار کو بیان کرنا، نمبر 4 مشبہ کا حال سامع کے ذہن نشین کرنا، نمبر 5 تشبیہ کی مشبہ کی تعظیم یا پھر تحقیر۔ یہاں تک آپ نے اچھے سے یاد کر کے آنا ہے۔ آگے ان کی جو وضاحت ہے مثالوں کے سمیت ساتھ میں تفصیل